اب جہاں پر حالات آ گئے ہیں، اب آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ سے بھی لگ رہا ہے کہ اب سختی سے نمٹا جائے گا. کیا اس سے حالات کنٹرول ہو سکیں گے یہ فوج کے حوالے کرنے سے؟ کیونکہ ان کی تو ٹریننگ نہیں ہوتی کوئی موب کو کنٹرول اس طرح سے کرنے کی، ان کے پاس تو فورس ہی ہوتی ہے. تو وہ فورس کا جو استعمال ہے، کیا وہ یہ اس کو روک دے گا؟ اور چلے وقتی طور پہ روکتے ہیں کہ بعد میں اس کے ریپریکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اب جو بات ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی بات ہوئی تھی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ریپرزنٹیشن نہیں ہے لوگوں کی، وہ الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں ہے. تو یہ جو بھی آپریشنز ہوں گے، ان کا بھار اٹھانا سیدھا وفاقی حکومت ڈائریکٹ سارا کچھ کنٹرول کر رہی ہے. تو کتنے دن کر لیں گے؟ یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کوئل کرنا انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ دبا لیں گے، 10-15 دن تک آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، مقدمات چلتے رہیں گے. لیکن وہ جو بات آ جائے گی دلوں میں، یہ فوج کو عوام کے سامنے لے آنا، یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تو وہی بات ہے کہ یہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم کا ایک تو فیلئر ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ یہ احتجاج صرف مرد حضرات نہیں کر رہے. میں نے کل جو فوٹیجز دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اس میں خواتین بھی فرنٹ لائنز پر ہیں. وہ تو مردوں سے آگے اکثر چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو اگر اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے تو آبویسلی اس میں اچھا خاصا کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ صورتحال کو خراب کر دے گا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ جو ری ایکشن سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی آیا، تو وہ اس میں ان کے جذبات کلیئر نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ملک وہ کام نہیں کر سکا جو اس سیاسی پارٹی نے کیا ہے. تو اور ہے بھی مثال اسی طرح کی کہ لاہور میں اگر جناح صاحب کا گھر جہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، اس کو جو ہے وہ جلایا گیا اور وہ سارا کچھ ہوا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پرامن احتجاج جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ اس کا رستہ اختیار کرتے. اگر ڈیمونسٹریشن بھی کرنی ہے کسی بھی جگہ، کسی بھی سرکاری عمارت پہ، اس کے باہر احتجاج کرنے کا حق ہے آپ کے پاس. صرف پارلیمان نہیں، صرف صوبائی اسمبلیاں نہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن وائلنس کا استعمال جو ہے وہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے نکال دیتا ہے. انفارچونیٹلی اسامہ، بات یہ ہے کہ کوئی بھی اینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتی. یہ دنیا کی تاریخ نے ثابت کی ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے اور آگے بھی ایسا ہی رہے گا. کیونکہ اسٹیٹ کے پاس جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان سے لڑنا اس طرح کے موب کا، جو کہ بالکل جس کو انگریزی میں بیوڈل کہتے ہیں، یعنی کہ جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، تو جو منظم نہیں ہوتا، تو اسٹیٹ سے لڑنا امپاسبل ہے. اور اس کا ادراک جتنا جلدی ہو جائے ان لوگوں کو تو اتنا بہتر ہے، ورنہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ایک ایمرجنسی کی صورتحال تو ملک میں آلریڈی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ سروس آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب وہ ہے نہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں لے جائے جا رہے ہیں، اتنا یہ مسئلہ ہے. اور پھر ساتھ یہ کہ جی ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے، صورتحال کی بات ہو رہی ہے. جس طرح سے عمران خان صاحب کا جو کیس چل رہا ہے، وہ بھی بڑی عجیب صورتحال ہے. ایک ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھی کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی یہ تو فیصلہ جو ہے یہ ایسے اپلوڈ ہو گیا ہے، 2 ججز نے کر دیا ہے وہ ٹریان کیس کا، تو اب میں نیا بینچ بنا رہا ہوں، جو کہ وہ فیصلہ آ گیا. تو یہ ایک عجیب لگ رہی بات. پھر پولیس لائنز میں لے جا کر عمران خان پہلے کہتا رہے کہ جی کسی اور جگہ بلا لیں، سارے کیس کٹے سن لے، وہ نہیں ہو سکا. اب پولیس لائنز میں لے جانا، پہلے جس طرح سے گرفتاری ہوئی پیراملٹری فورس کے ذریعے، پھر پولیس کے حوالے نیب کے سے ادھر چلے گئے پولیس میں، وہاں پر 2 عدالتیں وہاں لگائی جا رہی ہیں، دونوں ججز کو بلایا جا رہا ہے. ایک دن 8 دن کا ریمانڈ مل رہا ہے ایک کیس میں، دوسرے میں فرد جرم عائد ہو رہی ہے. تو کیا اس کیس کو یا جس پروسیڈنگ کو، جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے، انجیکشن لگا کے مارا جا سکتا ہے، میرے ساتھ کچھ سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا، میں فرد جرم کو مانتا نہیں، سائن نہیں کرا، تو یہ جو ایک کیس ہوگا جب کہ ایک اپوزیشن میں بندہ ہے اور یہ جس طرح کیس بنائے جا رہے ہیں، مشکل ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ منانا کہ جی یہ بڑا ہم نے بالکل قانون کے مطابق سارا کچھ کیا ہے. دیکھیں جس طرح سے گرفتاری ایگزیکیوٹ کی گئی ہے نا، اس نے اصل میں کیس خراب کیا ہے. ادروائز جو سبسٹانس تھا کیس کا، اس کو اگر یہ لاجیکلی یا پھر اس کو فیئرلی پرسو کیا جاتا تو شاید اس نہج پہ حالات نہ پہنچتے، نہ اس طرح ریئیکشن آتا. اب صورتحال یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا القادر ٹرسٹ کا، جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی پکڑتی ہے. وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پرسو کرتی ہے، وہ واپس آتے ہیں، وہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ وہ جو زمین ملتی ہے 450 کنال تقریباً، جو یہاں پر القادر یونیورسٹی کے اندر، وہ القادر ٹرسٹ کو سپرد کی جاتی ہے، جس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ٹرسٹ کو جو ہے وہ اون کرتے تھے. تو اس ساری صورتحال کے اندر قومی خزانے کو نقصان پہنچنے کا جو پوائنٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ تھا اور کنونس کرنے کا بھی طریقہ تھا. لیکن جس طرح سے کل گرفتاری ایگزیکیوٹ ہوئی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ لیا، یا پھر اس کو ڈریگ کیا، یا شیشے ٹوٹے، یا کورٹ کے پریمیسز کے اندر جو آج تک نہیں ہوا اس نوعیت کی کارروائی کی گئی جس میں وکلا زخمی ہوئے،
تو اصل میں وہ جو طریقہ کار اختیار ہوا ہے وہ اس نے سارے کیس کو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو سائڈ پہ ہی ہو گیا نا، کیس کی ڈیبیٹ کو ختم کیا اور سب اس پر آ کر سب نے فوکس کیا کہ یہ طریقہ کس طرح کا تھا گرفتاری کرنے کا، جہاں پر نیب کا افسر موجود نہیں تھا یا پھر وہاں پر جو ہے وہ کوئی قانونی جواز نہیں تھا کہ اس طرح سے اٹھایا جاتا. تو وہ جو مین ہینڈلنگ تھی ایک ایکس پرائم منسٹر کی، وہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ اشتعال دلوا گئی اس کیس سے زیادہ. ادروائز اس طرح کے کیسز پہلے بھی بنتے رہے ہیں، سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. غالباً یہ 7ویں وزیر اعظم ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، اور انفارچونیٹلی ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی ایک محض اپیل ہے، چونکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ ویسے بڑے ایکٹیو ہیں، تو اسی لیے جو رسپانس ہم دیکھ رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کل کورٹ کے بھی جو ریمارکس آتے رہے کہ 15 منٹ میں آئی جی صاحب کو پیش کریں، 15 منٹ میں نیب کے افسران کو بلائیں، تو اس سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈیمیج کنٹرول ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. لیکن جس طرح سے فیصلہ ہم نے رات کو دیکھا آتا ہوا، تو اس سے تو یہی لگا کہ اب کوئی خاص امید باقی نہیں ہے اس کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے میرا کیس نہ لگایا جائے. جب بھی یہ جس انداز سے گرفتاری ہوئی اس پر بھی، اور سارا کچھ توڑا گیا سب. اس کے بعد جس طرح اب یہ ٹریان کیس آیا، سب کچھ ہم نے دیکھا، ہم رپورٹ بھی کرتے رہے کہ جی وہ 2 ججز نے تو فیصلہ سنا دیا ہے اور 2-1 سے ظاہر ہے کہ وہ ڈسمس ہو گیا. تو اس کے آنے کے بعد، یعنی جب فیصلہ محفوظ ہو گیا پھر اپلوڈ ہو گیا، تو اس کے بعد وہ کہہ رہے نہیں یہ تو میں بینچ نیا بناؤں گا. یہ تو سارا کنٹروورشل ہو گیا سارا معاملہ ہی، اور وہ پھر گرفتاری بھی. اور یہ تو کوئی دیکھے گا کہ یہ کیس کتنا آن میرٹ ہے، کیا ہے. وہ تو اب ایک وکٹمائزیشن ہو گئی ساری. بالکل ایسے ہے جی. اس میں دیکھیں نا پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ایک دم سے جو ہوا چلتی ہے انصاف کی، تو پھر ہر کسی کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اب ظاہری بات ہے اس میں ہم عدالتی فیصلے کو تو انڈر کرٹیسزم نہیں لا سکتے، لیکن اوور آل جو صورتحال ہے وہ جس طرح کا مزاج ریاست کا ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اداروں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پریشر کو نہیں ہینڈل کر سکتے جو کہ آپ پر ایگزرٹ کیا جاتا ہے. اور تاریخ میں دیکھ لیجئے، اگر یہاں پر مارشل لاز بھی لگے ہیں تو ایسے بھی واقعات ہیں جس میں پی سی او کے تحت حلف لے لیے گئے یا ایل ایف او نافذ کر دیا گیا، یا پھر جسٹس منیر کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے جو ایوب خان کی کابینہ کے اجلاس کے اندر بیٹھا کرتے تھے. تو ایسے واقعات تو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے رہے ہیں کہ جب ریاست کا مزاج تبدیل ہوا ہے تو اس کے آگے پھر کوئی انسٹیٹیوشن کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح سے رٹ نہیں ہے، سویلین رٹ جو ہوتی ہے. تو اگر وہ ہوتی تو آپ کو شاید مختلف رزلٹ آتے دکھائی دیتے، لیکن فی الحال مزاج جو ہے وہ اسی ہوا کے ساتھ چلے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی. کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی. سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز. سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری. ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا. اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی ظلم. 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.